پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن، بھائی بے کس تھا تیرا، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. یہ تجھے بھی ہے خبر دختر خیر بشر، میں اٹھا سکتا نہ تھا حکم شبیر سے سر، میرے بازو تھے جدا مشک سے پانی بہا، کھا گئی مجھ کو حیا، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. سن کے میں تیری صدا یہ تو ممکن ہی نہ تھا، میں ناتا کیسے دختر شیر خدا، بے ردا دیکھ کے تجھے کب تھا منظور مجھے، حوصلہ مجھ میں نہ تھا، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جنگ میں کر نہ سکا حکم شبیر جو تھا سکینہ کے لیے دم بھی ہونٹوں پہ رکا، مشک زخمی جو ہوئی رک گئی سانسیں میری، دو قدم اٹھ نہ سکا، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی. جب
یوں نہ آیا غازی جب میں گھورے سے گرا آئی اماں کی صدا اے شہنشاہ وفا آ میری گودی میں آ رب نے بھیجا تھا جنہیں دیکھتا کیسے انہیں خون تھا آنکھوں میں جمع یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی تو نے جو ظلم سہے کس طرح بھائی کہے نوک نیزہ پہ بھی میں بند آنکھیں تھا کیے شام تک ساتھ گیا تیرے پتھر جو لگا میں بھی نیزے سے گرا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی یہ تجھے بھی ہے خبر دختر خیر بشر میں اٹھا سکتا نہ تھا حکم شبیر سے سر میرے بازو تھے جدا مشک سے پانی بہا کھا گئی مجھ کو حیا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن بھائی بے کس تھا تیرا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے گری تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی یوں نہ آیا غازی بر محمد وآل محمد صلوات
محمد وآل صلوات علی محمد و آل محمد. صل على محمد ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی. ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی. سکینہ اور زہرا کی سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی تھی. ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی. بنا گھر ایک کا یثرب سے باہر ہم نے احمد کے. سکینہ اپنے بابا کو ہے روئی قید خانے سے پدر سے دور رونے کی بھی قسمت ایک جیسی تھی. ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی. گئی دربار جب زہرا تو جھوٹا کہہ کے رلوایا. سکینہ جب گئی دربار تو باغی کہہ کے بلوایا. لگائی وقت کے ظالم نے تہمت ایک جیسی تھی. ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی. جواں زہرا تھی اور بالی سکینہ 4 سالوں کی. کمر کم ہو گئی اس عمر میں ان بے سہاروں کی. سنا ہے ان کے بالوں کی بھی رنگت ایک جیسی تھی. ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی. فدق چھینا تھا زہرا کا سکینہ کے چھینے گوہر. سکینہ کا جلا کرتا تو زہرا کا جلا تھا در. وہ آتش ایک جیسی تھی وہ غربت ایک جیسی تھی. ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی.
علی حیدر نے زہرا کی لحد شب میں بنائی تھی، علی عابد نے بھی کہ دی بنے میات اٹھائی تھی، رہی دونوں جنازوں میں جو شرکت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، وما رأيت إلا جميلا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مشہور معروف جملہ، جس میں آپ نے ابن ذات کے دربار میں ان مصیبتوں کو، ان مصائب کو خیر سے اور جمال سے، خوبصورتی سے تعبیر کیا، اور ان مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے، قید کی سختیاں برداشت کرتے کرتے، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ جب رہائی کا حکم ہوا، تو رہائی کے بعد جناب زینب نے اپنی شرطیں منوائی ہیں۔ کبھی کوئی قیدی اپنی شرط نہیں منواتا ہے، لیکن جب جناب زینب کو رہائی کا حکم ملا تو جناب زینب نے شرط لگا کہ یہ اعلان کر دیا کہ شکست یزید کی ہوئی ہے، جیتے ہم ہیں۔
شرط کیا لگائی؟ رہائی کا حکم ملا، قیدیوں کو جیسی رہائی کا حکم ملتا ہے قیدی بھاگنا چاہتے ہیں زندان چھوڑ کے۔ زینب نے کیا کہا؟ ہماری شرط یہ ہے، تم رہا کر رہے ہو، شرط یہ ہے ہم تمہارے ہی دربار میں اپنے بھیا کا ماتم کریں گے۔ جناب زینب نے شرط لگائی، کنڈیشن کے تحت جناب زینب رہا ہوئی ہیں۔ اور آج جو شہزادی نے مجلس سن 61 ہجری میں برپا کیا تھا، آج وہ شہزادی کی مرہون منت ہے کہ ہم اتنی آسانی سے مجلسیں کر رہے ہیں۔ یہ زینب، ان مجلسوں کو اگر ہمارے حوالے کیا گیا ہے تو یہ سید سجاد اور جناب زینب کی دین ہے، وگرنہ جناب حسن نصر اللہ کا جو جملہ مشہور ہے کہ اگر سید سجاد اور جناب زینب کا وجود نہ ہوتا تو کربلا میں دفن ہو چکی ہوتی، کربلا میں ختم ہو گئی ہوتی۔ یہ زینب کی دین ہے، یہ سید سجاد کی دین ہے، جو سختیوں کو برداشت کر کر کے کربلا کو کوفے تک پہنچایا، کوفے سے شام تک پہنچایا، شام سے واپس مدینے تک کربلا کو پہنچایا ہے، کربلا کے پیغامات کو پہنچایا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، رک کے ایک جملہ عرض کروں، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ فرش اعضاء درسگاہ ہے، یہ فرش اعضاء مستشفیٰ ہے، یہ فرش اعضاء ہاسپٹل ہے۔ یہاں پہ مریض آتے ہیں، کیسے مریض؟ روحانی مریض آتے ہیں، اور اس فرش اعضاء سے آ کے شفا لے کے جاتے ہیں۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہاں پہ آنے والا طبیب ہو، یہاں پہ آنے والا طبیب ہو۔ ہماری فرش اعضاء وہ ہاسپٹل ہے، مستشفیٰ ہے، ریسٹورینٹ نہیں ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے ہاسپٹل میں اور ریسٹورینٹ میں؟ ریسٹورینٹ میں اگر کوئی ڈائیبٹیز پیشنٹ بھی آیا ہے اور آنے کے بعد وہ آپ سے میٹھا مانگے، سویٹس مانگے، آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو نقصان کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یہ قید ہے ہی نہیں، وہاں پہ یہ قانون ہے ہی نہیں۔ وہاں پہ کسٹمر کو کسٹمر کی ڈیمانڈ کے تحت جیا جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسٹمر کو ضرورت کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ ڈائیبٹیز پیشنٹ ہے، پھر بھی اگر وہ میٹھا مانگے گا تو آپ دیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہماری مجلس اعضاء، ہماری فرش اعضاء ریسٹورینٹ نہیں ہے، بلکہ ہماری فرش اعضاء مستشفیٰ ہے۔ یہاں پہ پیشنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق یہاں سے دوا نہ دیا جائے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر پیشنٹ سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کون سی دوا کھاؤ گے۔ ڈاکٹر نے دوا دیا، مریض نے کہا یہ ہمیں کڑوی لگتی ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا بھلے کڑوی لگے، کھانا پڑے گا، کھانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں شفا ہے۔ لہذا ہماری فرش اعضاء کیا ہے؟ وہ ہاسپٹل کی مانند ہے۔ ہم وہ بیان کریں، یہاں سے وہ چیزیں پہنچائیں جو سامعین کو ضرورت ہو۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ سامعین کی ڈیمانڈ کیا ہے، سامعین کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ اور یہ کربلا نے طے کیا ہے۔ حسین نے حر کے مرض کو پہچانا۔ حسین نے کیا کہا؟ بھلے ہی حر کو یہ جملہ برا لگے، مگر حسین نے کیا کہا؟ حر کو اس دوا کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ دوا دینا پڑے گا۔ اے حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حسین نے دیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں یہ جملہ کہوں گا تو حر ہماری ماں کے بارے میں سوچے گا، حر کو فاطمہ کا خیال آئے گا، فاطمہ کا احترام آئے گا۔ حسین نے دیکھا بھلے ہی حر کو برا لگ رہا ہو، مگر ضرورت اس ٹیبلٹ کی ہے، تو یہی دوا حسین نے دیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہٰذا میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہاں پہ آنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ ایک ایک منٹ کا ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں، 150 لوگ آئے، 200 لوگ آئے، بہت زیادہ مجمع تھا۔ میرے عزیزوں، ہر آنے والا، اگر ذاکر نے 1 گھنٹہ مجلس پڑھا ہے، ہر آنے والا ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے۔ 150 لوگ تھے، 1 گھنٹہ مجلس پڑھا، 150 گھنٹے کے بارے میں سوال ہوگا۔
کہ ہم نے اپنے لیے اپنے دین کے لیے تمہیں 150 گھنٹے کا ذمہ دار بنایا تھا، تم نے کیا کیا اس کے لیے؟ یہ فرض اعضاء بہت ہی محنتوں سے آئی ہے اور اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جہاں ہم اور آپ اس فرض اعضاء کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہی دشمن بھی کام کر رہا ہے. دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھیے گا. دشمن بھی کام کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو مٹا دیا جائے. آج سے نہیں، 1400 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ نام حسین کو ختم کر دیا جائے، نام علی کو مٹا دیا جائے، اس فرش اعضاء کو ختم کر دیا جائے. مگر فرش اعضاء کیا ہے؟ وہ شاعر الہی ہے، نور الہی ہے، اور پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ کافرین نور کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن پروردگار کا وعدہ ہے اپنے نور کی حفاظت کرے گا، چاہے کافرین کو گرا ہی کیوں نہ گزرے، چاہے کافرین کو گرا ہی کیوں نہ گزرے، پروردگار عالم اس نور کی حفاظت کرے گا. اور عزیزوں، پروردگار عالم اس نور کی حفاظت کر رہا ہے، پروردگار عالم اس فرش اعضاء کی حفاظت کر رہا ہے. اسی لیے یہ کربلا جاویدان ہے، اسی لیے یہ کربلا عزیزوں باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس کو باقی رکھنا چاہا ہے. وگرنہ ہماری کیا بساط ہے. بعض افراد جو ہم میں ایسے ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں ہم مجلس نہ کریں تو مجلس نہ ہوگی، ہم مجلس نہ پڑھیں تو مجلس پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، ہم نیاز نہ کریں تو نیاز کرنے والا کوئی نہ ہوگا. میرے عزیزوں، جب ہم نہ تھے تب بھی مجلسیں ہوتی تھی، اور جب ہم نہ رہیں گے تب بھی مجلسیں ہوں گی، اور کچھ تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری بھی ہوں گی. چلو آپ پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا پروردگار عالم کے مقابلے میں اگر ظالمین آئے تو پروردگار عالم نے صرف ان کو شکست ہی نہیں دیا بلکہ ان کو ان کی اوقات بھی بتایا ہے. پروردگار عالم نے انہیں ذلیل بھی کیا ہے. ابرہا کیسا لشکر، اتنا بڑا ہاتھیوں والا لشکر، سورہ فیل جا کے پڑھیے. ہوا کیا؟ ابرہا کا لشکر آیا، پروردگار عالم چاہتا آئٹم بم مار دیتا. اب کہیں گے اس وقت نہیں تھا. پروردگار عالم کے لیے تھا کوئی لفظ ہے؟ پروردگار عالم جب جو چاہے وہ بنا دے. ارادہ کہ کن فیکن کا مالک ہے وہ، لہذا مار سکتا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا ابرہا کا لشکر. آئٹم بم مار دیتا، اس سے بدتر ہو جاتا ابرہا کا لشکر. لیکن پروردگار عالم نے کیا کیا؟ بم نہیں مارا. پھر کیا کیا؟ کہا سب سے چھوٹی مخلوق ابابیل، سب سے چھوٹا پرندہ ابابیل، اور اس کے پیروں میں، اس کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر. بڑے بڑے ہاتھیوں کے لیے، بڑے بڑے جانوروں کے لیے، ہاتھی سب سے بڑا جانور، اس کے لیے پروردگار انتخاب کیا کر رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پتھر کا انتخاب کر رہا ہے. پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہا ہمیں صرف ہرانا مقصد نہیں تھا بلکہ ابرہا کو اس کی اوقات بتانا بھی مقصد تھا. ابرہا کو اس کی اوقات بتانا بھی مقصد تھا. میرے عزیزوں، ابھی 2-3 سال پہلے ایران نے امریکہ کا ایک ڈرون گرایا، امریکہ کا بہت ہی پاورفل ڈرون گرایا. اگر روس گراتا تو لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے، اس نے گرا دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر چائنا گراتا تو کیا ہوتا؟ سپر پاور ہے، اس نے گرایا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پروردگار نے کیا کیا؟ پروردگار عالم نے کہا کہ صرف ہمارا مقصد ذلیل کرنا نہیں ہے، شکست دینا نہیں ہے، بلکہ اوقات بھی بتانا ہے. ایران نے گرایا، پروردگار عالم نے بتایا جس پر تم پابندی لگائے ہو، جس کنٹری پر تم نے ناکے بندی کیا ہے، ہم اس سے گروا کے بتائیں گے، ہم اس سے گروائیں گے تاکہ تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ لگے. چلو آپ پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ایران کا کیوں ذکر کرتے ہیں، ایران کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ عزیزو، ہمیں ایران سے کوئی محبت نہیں ہے. 1979 سے پہلے بھی ایران تھا، حکومت شیعہ کی تھی، لیکن ہمیں محبت نہیں تھی. پھر آخر محبت آئی کیوں؟ محبت اس لیے ہے جو نام محمد کو جگائے، جو نام علی کو جگائے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. کبھی کبھی دشمن بھی سبب خیر ہو جاتا ہے.
سبب برکت ہو جاتا ہے. فارسی میں ایک مثال بولی جاتی ہے کہ ادو شود سبب خیر گر خدا خواہد، کہ دشمن کیا وہ سبب خیر ہو جاتا ہے اگر خدا چاہے. آئی ایس کے آنے سے پہلے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ادو شود سبب خیر گر خدا خواہد، کہ دشمن سبب خیر ہو جاتا ہے اگر خدا چاہے. آئی ایس کے آنے سے پہلے ہر طریقے کے لبیک یا حسین کہنے والے موجود تھے. آئی ایس جب آئی ہے ہر طریقے کے لبیک یا حسین کہنے والے موجود تھے. گھر سے لبیک یا حسین، مجلسوں سے لبیک یا حسین، ہر جگہ سے لبیک یا حسین. لیکن جب داعش آئی ہے، جب داعش آئے تب پتا چلا کہ گھر میں بیٹھ کر لبیک یا حسین لگانے والے الگ ہیں اور میدان عمل میں آ کے روزے کی حفاظت کرنے والے الگ ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اور میرے عزیزوں جب آئی ایس آئی ہے اس وقت لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ آیت اللہ سستانی کی طاقت کیا ہے، آیت اللہ خامنہئی کی طاقت کیا ہے. بہت سے نادان افراد کہہ دیتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں آیت اللہ سستانی آیت اللہ خامنہئی کی. میرے عزیزوں اس وقت جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کی ضرورت تھی، آج روائی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے مراجعوں کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ ہم ڈائریکٹ امام سے رابطہ کر لیں گے، ڈائریکٹ حدیث کو سمجھ لیں گے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک چھوٹے بچے کو آپ لے کے جائیے اور لے جانے کے بعد اس کو تیرنا بھی آتا نہیں ہے، سوئمنگ سکھانا ہے آپ کو. آپ اس کو لے کے جائیے اور لے جانے کے بعد دریا میں ڈال دیجیے، سمندر میں، اور اس سے کہو کہ جاؤ تیرنا سیکھو. تو عقل مند باپ ہوگا کیا کہے گا؟ کہا کہ اس میں تیرنا نہیں سیکھا جاتا. پھر کہاں سیکھیں گے؟ کہا سوئمنگ اگر سیکھنا ہو تو ٹھہرے ہوئے پانی میں سیکھو، ٹھہرے ہوئے پانی میں سیکھو. تالاب میں جا کے، حوض میں جا کے سکھاؤ. بہتے ہوئے پانی میں تیرنا نہیں سیکھا جاتا. میرے عزیزوں معصومین ہے سمندر، معصومین ہے سمندر. یہ علماء قطرہ ہے، جو قطرے میں تیر سکے وہ سمندر میں کیا تیر پائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جناب مسلم سے یہی تو کہا لوگوں نے. جب جناب مسلم پہنچے ہم نے آپ کو تھوڑے بلایا تھا، ہم نے تو امام کو بلایا تھا. آپ کیوں آئے؟ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ کے بھیجا تھا، اگر مسلم کے ہوگے تو ہمارے ہوگے، مسلم کی بیعت کرو. تو ہم نے آپ کو تھوڑے بلایا تھا، ہم نے امام کو بلایا تھا اور آپ آ گئے. میرے عزیزوں اگر مسلم کے نہ ہوئے تو امام کے نہ ہوئے. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوفے والے غدار تھے، بڑی آسانی سے ہم نے کہہ دیا کوفے والے بے وفا تھے. میرے عزیزوں کوفہ فقط ایک شہر کا نام نہیں ہے، کوفہ ایک کردار کا بھی نام ہے. جس بستی میں مسلم وقت تنہا ہو جائے وہ بستی کوفہ ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا کربلا سے ہمیں ملا کیا؟ کربلا نے ہمیں دیا کیا؟ کربلا سے کچھ نعمت ملی ہم کو یا نہیں ملی؟ کربلا سے پہلے کا اسلام آپ دیکھیے، کربلا کے بعد کا اسلام دیکھیے. 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ کربلا سے پہلے اسلام کیا تھا اور کربلا کے بعد اسلام کیا ہوا. کربلا سے پہلے کا اسلام، جمعہ کی نماز بدھ کو ہوئی. کربلا سے پہلے کا اسلام، جمعہ کی نماز بدھ کو ہوئی، سب خاموش، کوئی بولنے والا نہیں. کربلا کے بعد کا اسلام دیکھیے، اگر جمعہ کی نماز 5 منٹ پہلے ہو جائے ہر آدمی پیچھے سے ٹوک کے بتاتا ہے کہ یہ کربلا کے بعد کا اسلام ہے. کربلا سے پہلے کا اسلام، صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی گئی اور پھر تاریخ نے لکھا کہ رکعتوں میں سوروں کی جگہ پہ گانے گائے گئے، نغمے گائے گئے، سب خاموش. یہاں تک کہ پڑھانے والا پوچھ رہا ہے 4 رکعت پڑھانے کے بعد بھی کم ہے اور پڑھا دوں، کم ہے اور پڑھا دوں. یہ کربلا سے پہلے کا اسلام. لیکن کربلا کے بعد کا اسلام کیا ہے؟ اگر سورہ حمد میں بھی تھوڑی سی غلطی ہو گئی پیچھے سے مکبر ٹوک کے بتاتا ہے کہ یہ کربلا کے بعد کا اسلام ہے. کربلا سے پہلے کا اسلام، نماز عید میں خطبہ پہلے یا بعد میں؟
نماز عید میں خطبہ بعد میں ہے. ہوا کیا؟ حاکم شام نماز عید پڑھا رہا تھا، لوگ نماز پڑھ کے خطبہ سنے بغیر چلے جاتے تھے. حاکم شام نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لہٰذا میں جو ہے وہ حاکم ہوں، میں تبدیل کر دوں گا. اس نے کیا کیا؟ خطبہ پہلے دے دیا، نماز عید کا خطبہ پہلے دے دیا. سب خاموش. یہ کربلا سے پہلے کا اسلام ہے، نماز عید کا خطبہ پہلے دیا، سب خاموش ہے. لیکن کربلا کے بعد کا اسلام یہ ہے، اگر کوئی خطبہ یا کوئی اذان یا کوئی نماز 5 منٹ پہلے ہو جائے تو سب ٹوک کے بتاتے ہیں یہ کربلا کے بعد کا اسلام ہے. جہاں سب خاموش رہے وہ کربلا سے پہلے کا اسلام ہوتا ہے. جہاں غلطی دیکھ کے لوگ ٹوک دے وہ کربلا کے بعد کا اسلام ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. یہ دشمنی علی سے کسی کی دشمنی نہیں تھی، جناب ابو طالب سے کسی کی دشمنی نہیں تھی. ابھی پیش کروں گا آپ کے سامنے تاریخ. جناب امام حسن سے دشمنی نہیں تھی، جناب امام حسین سے دشمنی نہیں تھی. یہ دشمنی ہوئی تو کیسے ہوئی؟ ساری دشمنی اگر تھی تو نام محمد سے تھی، اور جس نے نام محمد کو بچایا یہ دشمنی ڈائیورٹ ہو کے ادھر چلی گئی. یہ دشمنی ڈائیورٹ ہو کے ادھر چلی گئی کہ جس نے نام محمد کو بچایا ہے. فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو رسول یاد آتے ہیں، یہ یادگار رسول ہیں، یہ رسول کی نشانی ہے. حسن کو دیکھتے ہیں، حسن کی صلح دیکھتے ہیں تو رسول کی صلح یاد آتی ہے. حسین کو دیکھتے ہیں تو حسین کو دیکھنے کے بعد پشت پہ سجدہ یاد آتا ہے کہ پشت پہ حسین سوار ہیں اور رسول سجدے کو طولانی کرتے چلے جا رہے ہیں. حسین کو دیکھتے ہیں تو حسین منی وانا من الحسین یاد آتی ہے. حسین کو دیکھتے ہیں تو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ یاد آتی ہے. لہذا کیا کیا جائے؟ ان کو ختم کر دیا جائے. جو نام محمد کو جس نے بچایا سازش کے طور پہ اسے ختم کیا گیا، اس سے دشمنی کی گئی. حاکم شام معاویہ بیٹھا ہوا ہے، مورخ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا یہ بتاؤ جب امام حسن کی شہادت ہو گئی، یہ بتاؤ کہ تم نے علی کو مار دیا، تم نے حسن کو مار دیا، اب بس کرو، اب کیوں ظلم کر رہے ہو بنی ہاشم پہ؟ ایک مرتبہ وہ کہتا کہ ابھی رکو بتاتا ہوں. اذان شروع ہوئی. حاکم شام نے کہا دیکھو ہمارے اجداد آئے، ہمارے باپ آئے، مر گئے چلے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی نام لینے والا نہیں. لیکن آج بھی دیکھو اذان میں نام محمد لیا جا رہا ہے، اور جب تک یہ نام محمد کو میں مٹا نہ لوں گا تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا. تاریخ ہے آپ کے سامنے، کہہ رہا ہے تب تک میں چین سے نہ بیٹھوں گا. میں کہوں گا حاکم شام دیکھ، تو نام محمد کو مٹانا چاہتا تھا، دیکھ سید سجاد نے تیرے ہی بیٹے کے دربار میں اذان دلوا کے بتا دیا کہ نام محمد ہمیشہ زندہ رہے گا. اور یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید ذکر حسین کو مٹانا چاہتا تھا، یزید حسین کو مٹانا چاہتا تھا. جناب زینب نے یزید کے دربار میں فرش ازا بچھا کے بتا دیا کربلا کل بھی زندہ تھی، کربلا آج بھی زندہ رہے گی. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. کربلا کے پیروز اور کامیاب ہونے کی کچھ دلیلیں جو آج کے معاشرے کے اعتبار سے ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، ایک پارٹی جیتتی ہے، ایک پارٹی ہار جاتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی جیتی پارٹی سے نکل کے ہاری ہوئی پارٹی میں گیا ہو؟ کبھی کوئی جیتی پارٹی سے نکل کے ہاری پارٹی میں جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ الٹا ہوتا ہے. ہاری ہوئی پارٹی سے نکل کے لوگ جیتی ہوئی پارٹی میں آتے ہیں. کربلا کے کامیاب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، کربلا کی تاریخ نے کہیں یہ بھی نہ لکھا کہ حسین کے لشکر سے کوئی نکل کے یزید کے لشکر میں گیا ہو، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ یزید کے لشکر سے ہر نکل کے حسین کے خیمے میں آیا. یہ دلیل تھی حسین کے جیتنے کی کہ ہاری ہوئی پارٹی سے نکل کے ہر جیتی ہوئی پارٹی میں آیا. دوسری دلیل، کبھی بھی الیکشن ہوا، ایک ٹیم جیتی ایک ٹیم ہار گئی. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ جو پارٹی ہاری ہو اس کا جلوس نکلا ہو؟ کبھی ہاری ہوئی پارٹی نے جلوس نکالا ہے ہم ہار گئے بہت خوش ہیں؟ کبھی نکلا نہیں، بلکہ جیتی ہوئی پارٹی کا جلوس نکلتا ہے. جیتی ہوئی پارٹی جلوس نکالتی ہے. آج 1400 سال سے یہ حسین کا جلوس نکل کے یہی تو بتا رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں، ہم جیتے ہیں. تیسری دلیل، جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے ہر انسان کریڈٹ لینا چاہتا ہے.
اور جب وہی چیز خراب ہو جاتی ہے تو انسان ایک دوسرے پہ بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ میں سے کسی نے کھانا بنایا, کھانا جو ہے وہ بنانے میں 4-5 لوگ وہاں پہ تھے بنانے والے. اب ان 4-5 نے جب بنایا, جب کسی نے آگے تعریف کی بہت اچھا بنا ہے, تو فوراً چاہے صرف بیٹھا رہا ہو وہ شخص, کچھ کیا بھی نہ ہو, فوراً بولے گا ہم نے بنایا ہے, ہم نے بنایا ہے اس لیے اچھا ہے, ہم نے یہ ڈالا تھا, ہم نے یہ کیا تھا, یا کچھ بھی نہ ڈالا ہو, ہم نے ان کو بتایا تھا یہ ڈالو, ہم نے بنایا ہے. ہر انسان کریڈٹ لیتا ہے. لیکن اگر وہ کہہ دے کہ نہیں کھانا بہت خراب بنا ہے, تو خود بنایا بھی ہوگا تو کہے گا نہیں انہوں نے کہا تھا, ان کے کہنے سے ہم نے ڈالا تھا, انہوں نے کہا تھا لہذا خراب ہو گیا, اگر ہم ڈالتے تو صحیح بنتا. لہذا جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے کریڈٹ سب لیتے ہیں, جب کوئی چیز خراب ہو جاتی بلیم کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں, جب سید سجاد پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد دربار یزید میں خطبہ دیا, اب جب خطبہ دے کے یزید کا شجرہ کھنگال کے رکھا تو ایک مرتبہ یزید نے آواز دیا میں نے نہیں مارا, ابن سعد نے مارا ہے. ابن سعد کہہ رہا ہے بشر سعد نے مارا ہے, بشر سعد نے کہا شمر نے مارا ہے, شمر کہتا ہے ہرملہ نے مارا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے پہ بلیم کرنا بتاتا ہے کہ یزید ہارا ہے اور حسین جیتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا ہم اور آگے سوچتے کربلا مل گئی یعنی جنت مل گئی ہمیں, اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کربلا ہمارے پاس آ گئی, لہذا اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور بعض افراد تو نادانی میں جو ہے وہ یہ کر دیتے ہیں کہ کربلا یعنی عزاداری اور نماز کو ٹکرا دیتے ہیں, جبکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ مقابلہ مقایسہ ہی نہیں ہے. ٹکرا دیا, عزاداری مل گئی ہمیں, کربلا مل گئی, اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جنت تو مل گئی, جنت ہمارے پاس آ چکی ہے, لہٰذا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزوں, نماز بھی خود اہل بیت کے فضائل ہیں, اہل بیت کی مدح ہے. نماز میں آپ کھڑے ہوئے, جیسے ہی آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, با کا نقطہ کیا یاد آیا؟ علی یاد آیا. جیسے ہی آپ نے قیام کیا, قیام سے قیام حسین یاد آیا. جیسے ہی آپ نے رکوع کیا, رکوع میں یاد آیا کہ کسی نے رکوع کیا تھا, حالت رکوع میں زکات دیا تھا. جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا, رسول کا وہ سجدہ یاد آیا کہ جب پشت پہ حسین سوار ہیں اور رسول سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سجدے کو طول دیتے چلے جا رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ حسین سوار ہوئے, نماز رک گئی, نماز رک گئی. میرے عزیزوں, نماز رکی نہیں. آپ ایک پہلو دیکھ رہے, دوسرا پہلو بھی دیکھیں, نماز رکی نہیں ہے بلکہ نماز اور طولانی ہو گئی, نماز اور زیادہ ہو گئی, نماز اور طولانی ہو گئی. حسین سوار ہوئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام کو جب یہ خیال ہے حسین سوار ہیں, رسول نماز کو طول دیتے چلے جا رہے ہیں, حسین کا آنا یہ بتاتا ہے کہ اور بڑا نمازی ہے, اور بڑا نمازی ہونے کی دلیل ہے. اب کیا ہوتا ہے, کہا حسین کی ولادت ہوئی, اور حسین کی ولادت کے بعد ملائکہ فرشتے کیا ہیں, کوئی حالت رکوع میں ہے, کوئی حالت سجود میں ہے, کوئی حالت قیام میں ہے, سب عبادات میں مصروف ہیں. جیسے ہی حسین کی ولادت ہوئی, سارے فرشتے آ گئے در زہرا پہ, کوئی آ کے جھولا جھلا رہا ہے, کوئی آ کے جھاڑو لگا رہا ہے, کوئی آ کے دوسری خدمات کر رہا ہے, سب خدمات انجام دے رہے. کیا کیا؟ کسی نے نماز کو چھوڑا, کسی نے رکوع کو چھوڑا, کسی نے قیام کو چھوڑا, کسی نے سجدے کو چھوڑا. ہم نے نتیجہ کیا نکالا کہ جب فرشتوں نے نمازیں چھوڑ دیا, فرشتوں نے قیام چھوڑ دیا, فرشتوں نے سجدے کو چھوڑ دیا اور آ گئے در زہرا پہ, لہٰذا نماز چھوڑو اور صرف عزاداری کرو, نماز چھوڑو صرف اور صرف عزاداری کرو. لیکن میرے عزیزوں, اس کا کچھ دوسرا پہلو بھی ہے. اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یاد رکھو فرشتے کہاں تھے, کوئی رکوع میں تھا, کوئی قیام میں تھا, کوئی سجدے میں تھا, اور آئے کہاں؟ در زہرا پہ جھولا جھلانے کے لیے, در زہرا پہ نوکری کرنے کے لیے. میرے عزیزوں, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یاد رکھو اس در پہ جھولا جھلانے کا شرف اسی کو ملے گا جو رکوع والا ہو. اس در پہ نوکری کا شرف اسے ملے گا جو سجدہ کرنے والا ہو. باقی سب کو بھیک تو مل سکتی ہے مگر نوکری نہیں مل سکتی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر.
ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا کربلا نے نام محمد کو بچایا، اور جس نے نام محمد کو بچایا یہ دشمنی ڈائیورٹ ہو کے ادھر چلی گئی. جناب ابو طالب کو لوگ سید البطحاء مانتے تھے، عرب کا سردار. جب کوئی مشکل آتی تھی جناب ابو طالب کے پاس لوگ آتے تھے، دعا کر دیجیے ہماری مشکل حل ہو جائے. اتنا ریسپیکٹ تھا جناب ابو طالب کا، اتنا احترام تھا. لیکن یہ دشمنی آئی کہاں سے؟ دشمنی وہیں سے آئی. کیا یہ نہ ہوتے تو ہم محمد کو مار دیتے. یہی تو تھے جنہوں نے 3 سال تک بستر بدل بدل کے بچایا ہے. انہوں نے ہی تو بچایا، نہیں تو ہم مار دیتے. ہوا کیا؟ جب شب ہجرت رسول اسلام جو ہے مکے سے مدینے کے لیے نکلے، ہجرت کیا رسول اسلام نے اور آئے مدینے پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے ابھی انشاءاللہ خدا کرے آپ کی بستی میں جو ہے آیت اللہ سستانی آ جائیں تو ہر انسان یہ چاہے گا، چاہے ایک ہی منٹ کے لیے صحیح ہمارے گھر میں آ جائیں، ہمارے گھر میں تشریف لائیں. ہر انسان یہ چاہے گا. اب رسول اسلام جب پہنچے مدینے میں، مدینے کا ہر انسان یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اسلام اس کے گھر میں آئیں. رسول اسلام نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم اپنی اونٹنی پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اونٹنی پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیں جہاں جا کے رکے گی ہم وہاں قیام کریں گے. میرے عزیزو اتنا تو پتہ چلتا ہے اگر جانور کو بھی معصوم سے نسبت ہو جائے تو جانور بھی عقل مند ہو جاتا ہے. اور کیا ہوا؟ اونٹنی گئی اور جا کے جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی. رسول اسلام نے جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا. 3 دن تک رسول اسلام جناب ایوب انصاری کے گھر پہ رہے. تاریخ کہتی ہے جناب ابو ایوب انصاری کی 5 نسلوں نے فخر کیا ہے، افتخار کیا، ہم وہ ہیں جہاں 3 دن تک رسول رہے، ہم وہ ہیں جہاں 3 دن تک رسول نے قیام کیا. میرے عزیزو اگر رسول 3 دن تک قیام کرے کسی کے گھر میں تو 5 نسلیں فخر کریں کہ ہم وہ ہیں جہاں رسول 3 دن تک رکے. جس ابو طالب کے گھر میں رسول 10 سال رہے ہو وہ ابو طالب کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جناب مولا کائنات سے دشمنی نہیں تھی. دشمنی کہاں سے آئی؟ یہ نہ ہوتے شب ہجرت مار دیتے، یہ نہ ہوتے بدر میں مار دیتے، یہ نہ ہوتے احد میں مار دیتے، یہ نہ ہوتے خیبر میں مار دیتے، یہ نہ ہوتے خندق میں مار دیتے. یہی تو تھے جو ہر جگہ بڑھ بڑھ کے محمد کو بچا رہے تھے، محمد کا دفاع کر رہے تھے. لہٰذا یہ دشمنی آئی مولا کائنات کی طرف. اور حاکم شام نے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ حجاز سے، یثرب سے، مدینے سے نام علی کو ختم کر دیا جائے، نام علی کو مٹا دیا جائے. کیا اعلان ہوا تھا کہ نام علی کو ختم کر دیا جائے، نام علی کو مٹا دیا جائے. مگر 61 ہجری میں جب سید سجاد یزید کے دربار میں پہنچے ہیں، ہتکڑی اور بیڑی اور توق میں جکڑے ہوئے ہیں، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سید سجاد سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یزید نے کہا اپنا نام بتاؤ. سید سجاد نے آگے بڑھ کے کہا علی. کہا علی؟ اس نام کو تو ہم پورے یثرب سے مٹانا چاہتے تھے، یہ چلتے چلتے ہمارے دربار تک آ گیا، یہ ہمارے دربار تک آ گیا. کہا یہ بتاؤ ایک کو ہم نے کربلا میں مار دیا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ علی اکبر تھا میرا بھائی. کہا ایک کو حسین آگوش میں لے کے آئے تھے وہ کون تھا؟ کہا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا علی اصغر. ایک مرتبہ یزید اپنے تخت پہ کھڑا ہوا اور بوکھلا کے کہتا ہے تمہارے باپ کو اور کوئی نام نہ ملا تھا، تمہارے باپ کو اور کوئی نام نہ ملا تھا. اب سید سجاد نے آگے بڑھ کے کہا او یزید تیرا باپ یہ چاہتا تھا کہ نام علی کو ختم کر دیا جائے، لیکن میرے باپ نے بھی عہد کر لیا تھا پروردگار 1000 بیٹے دے گا، سب کا نام میں علی رکھوں گا. او حاکم شام آ کے دیکھ تیرے نام والے اس بستی میں نہ ملیں گے مگر نام علی والے ہزاروں مل جائیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اور پھر یہ دشمنی امام حسین کی طرف ڈائیورٹ ہو کے آئی. کیوں؟ انہوں نے تو سب کیا ہے، کربلا نام محمد کو بچانے کے لیے ہوئی ہے، لہذا حسین سے دشمنی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟
جب سید سجاد اسیر ہو کے کوفے کے بازار میں ہیں، ایک مرتبہ طلحہ کا بیٹا ابراہیم آیا اور آنے کے بعد سید سجاد سے سوال کرتا ہے، اے سید سجاد یہ بتاؤ جمل میں کون جیتا؟ جمل کب ہوئی تھی؟ 36 ہجری میں۔ سید سجاد کی ولادت کب ہے؟ 38 ہجری میں۔ سید سجاد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، مگر جمل کا کینہ آج تک تھا۔ اور آنے کے بعد بازار میں کہہ رہا ہے یہ بتاؤ جمل میں کون جیتا؟ سید سجاد نے کہا رک ابھی بتاتا ہوں کون جیتا۔ جیسے ہی اذان ہوئی، اذان میں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سید سجاد نے آگے بڑھ کے کہا جب تک اذان میں نام محمد رہے سمجھ لینا ہم جیتے ہیں وگرنہ تو جیتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا میرے عزیزوں کربلا نے عمل کرنا بتایا، جس نے کربلا کو بچایا، جس نے کربلا کے لیے قربانی دی، سب کی طرف یہ دشمنی ڈائیورٹ ہو کے آئی اور ان سے دشمنی کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خالص لوگوں کو لیا ہے، خالص چاہنے والوں کو، خالص کو، پرفیکٹ کو لے کے گئے۔ نہیں، مدینے میں بہت سے افراد موجود تھے اس زمانے میں جہاں لوگ ایک ایک کھانے پہ بکنے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اگر خریدنا چاہتے تو خرید کے لے جا سکتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو کثرت نہیں چاہیے تھی، قلت رہے مگر خلوص کے ساتھ، کم رہے مگر خالص رہے۔ میرے عزیزوں کربلا نے ہمیں خالص رہنا سکھایا ہے، کربلا نے ہمیں عمل کرنا سکھایا ہے، کربلا سے ہم عمل سیکھیں۔ رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، واقعاً کربلا سے ہم نے درس لیا یا نہیں لیا؟ بھائی بھائی میں نہیں بنتی، جناب عباس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، پڑوسی کی زمین کو غصب کر لیا اور مولا کے کربلا میں آ کے زمین خریدنے کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ کس سے پڑھے جا رہے ہیں؟ ہم سے ماں راضی نہیں ہے، لبیک یا زہرا کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، بے پردہ ٹہل رہی ہے مگر لبیک یا زینب کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ امالی شیخ مفید میں روایت نقل ہوتی ہے کہ راوی کہتا ہے، ظالم خود بیان کرتا ہے کہ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک ان اسیروں نے ہمیں اس لائق نہیں سمجھا کہ ہم سے کچھ مانگے، پورے راستے کچھ نہیں مانگا، لیکن اگر مانگا ہے تو صرف ایک جملہ کہا ہے، اگر ہو سکے تو ہماری چادر دے دو، اگر ہو سکے تو ہمارا حجاب ہمیں دے دو۔ کوفے میں ایک قافلہ پہنچا، صدقات کے خرمے پھینکے جا رہے ہیں مگر کسی نے نہیں اٹھایا، نہ خرمہ مانگا، لیکن اسی درمیان سکینہ نے کہا ایک ظالم سے بڑھ کے اگر ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو تو ہمارا پردہ واپس کر دو، ہمارا حجاب واپس کر دو۔ سکینہ بتانا چاہتی ہیں ہم بھوکے رہ کے زندہ رہ سکتے ہیں مگر بے حجاب ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ کربلا خالصیوں کی جگہ ہے۔ بہت سے افراد آئے جب امام حسین علیہ السلام نکلے روکنے کے لیے آئے امام حسین علیہ السلام کو۔ عبداللہ ابن عمر پہلی شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ نہ جائیے، اس لیے کہ ہم نے رسول سے سنا ہے کہ عراق میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور جو آپ کے ساتھ نہ گیا وہ ملعون ہے، جو آپ کے ساتھ نہ گیا وہ ملعون ہے۔ تو امام نے کہا جب یہ جانتے ہو کہ جو نہ گیا ملعون ہے تو پھر چلو۔ کہا نہیں ہم تو نہ جائیں گے۔ کہا پھر؟ کہا ایک کام کریے، اب آپ ضد پہ آ گئے، جانا ہی ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گریبان جو ہے کھول دیجئے، اپنے بٹن کھول دیجئے، آپ کے سینے کا بوسہ لے لوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے رسول اسلام آپ کے سینے کا بوسہ لیتے تھے۔ امام حسین نے بٹن کھولا، عبداللہ نے بوسہ لیا، پھر اس کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا کہ عبداللہ یاد رکھو چومنے سے نجات ملنے والی نہیں ہے، چومنے سے نجات ملنے والی نہیں ہے، اگر چاہتے ہو نجات پانا تو ہمارے ساتھ آؤ۔ میرے عزیزوں ہم بھی یہ خیال کریں کہ صرف علم و تابوت چومنے سے نجات ملنے والی نہیں ہے، اگر چومنے والی قوم رہے تو ہم عبداللہ کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں مگر حبیب کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ دوسری شخصیت عبید اللہ ابن حر جعفی۔ امام حسین جب مکے سے نکلے ساتھ عبید اللہ کا خیمہ امام حسین کا تھوڑا آگے رک رہا ہے، عبید اللہ تھوڑا پیچھے، امام کے ساتھ خیمہ لگ رہا ہے عبید اللہ کا۔
امام نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جا کے عبید اللہ کو بلا کے لاؤ کہ حسین بلا رہے ہیں۔ عبید اللہ کوفے کا رہنے والا تھا، گئے بلانے کے لیے، عبید اللہ نے منع کر دیا۔ ابھی ہم اور آپ کسی کو بلائیں منع کرتے، دوبارہ ہم اس کو سلام کریں گے، دوبارہ اس سے ہم بات کریں گے؟ اس کی اتنی مجال، ہم نے بلایا اس نے منع کر دیا۔ منع کیا، امام حسین خود اٹھے اور عبید اللہ کے پاس گئے۔ امام حسین خود پہنچے، میرے عزیزوں رک کے عرض کروں مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ حسین عجب نہیں بڑھ کے آواز دے، اگر کنواں حسین جیسا ہو تو پیاسے کو خود تلاش کرے گا۔ اور پہنچے عبید اللہ کے پاس اور جا کے کہا کہ عبید اللہ ہمیں پتا ہے کہ تم بہت بڑے جو ہے گنہگار ہو، بہت بڑے چور ہو، بہت بڑے ڈاکو ہو اپنے علاقے کے، ابھی بھی آ جاؤ میں معاف کر دوں گا، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں۔ عبید اللہ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جا پائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام جب واپس آنے لگے تو عبید اللہ نے ایک تلوار لی اور ایک گھوڑا، کہا یہ تلوار لے لیجئے، یہ گھوڑا لے لیجئے، یہ آپ کے کربلا میں کام آئے گا۔ میں جب بھی اس پہ بیٹھ کے کسی کا تعاقب کیا ہے، کسی کا پیچھا کیا ہے تو میں نے ہمیشہ اس کو پکڑ لیا ہے، لہٰذا آپ یہ گھوڑا لے لیں، یہ تلوار لے لیں، چلے جائیں۔ امام نے ایک مرتبہ فرمایا، قرآن مجید کی آیت پڑھی، امام نے فرمایا، کہا کہ پروردگار نیک کاموں میں گمراہوں کی مدد نہیں لیتا، نیک کاموں میں گمراہوں کی مدد نہیں لیتا، لہٰذا اگر تمہیں نجات پانا ہے ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تمہارے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں ہم میں بھی یہی ہوتا ہے، بعض افراد آئے آنے کے بعد کہا چلو مجلس میں چلو، کہا نہیں آج کل دھندا بہت اچھا چل رہا ہے، آج کل بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، ایک کام کرو ہم سے 50,000 لے لو، ہم سے 20,000 چندہ لے لو، ہم سے 1 لاکھ چندہ لے لو، جاؤ جا کے مجلس کرو۔ عزیزوں حسین کیا، حسین کو ہمارے چندے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حسین کو ہمارے وجود کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ سے کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ کربلا واقعاً کربلا حلال پیسوں کی جگہ ہے۔ آپ روایت دیکھیں تاریخ کربلا، میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا کہ مصائب میں بھی آپ پیغامات نکالیں، درس نکالیں، مصائب سے عبرت نکالیں۔ جناب فاطمہ بنت امام حسین کے پاس ظالم پہنچا اور ظالم پہنچ کے گوشوارے کھینچ رہا ہے، گوشوارے کھینچ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ جناب فاطمہ نے کہا یہ بتاؤ کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو کہا جب تمہیں پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر باریاں کیوں کھینچ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ ہم نہ کھینچیں گے تو کوئی اور لے لے گا، ہم نہ لیں گے تو کوئی اور لے لے گا۔ جناب فاطمہ بنت امام حسین نے جو جملہ کہا ہے، کہا یہ بتاؤ کسی دوسرے کی جہنم تم کیوں خرید رہے ہو؟ کسی دوسرے کی جہنم تم کیوں خرید رہے ہو؟ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے تو چاہے، تم اپنے عمل کے ذمہ دار بنو۔ کربلا نے ہمیں عمل کرنا بتایا ہے، کربلا نے ہمیں خلوص کے ساتھ رہنا بتایا ہے۔ سارے اعمال کو ہم خلوص کے ساتھ انجام دیں، عمل کم ہو پھر بھی وہ قابل قبول ہے، پھر بھی پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں انہیں جگہ جگہ دے گا۔ لیکن اگر عمل میں کثرت ہو اور اخلاص نہ ہو تو وہ عمل ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بس عزیزوں جہاں ساری مصیبتیں ہیں سب برداشت کیا امام حسین ابن علی نے، لیکن سب سے بڑی مصیبت ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے بڑی مصیبت اگر کچھ تھی تو وہ ماؤں بہنوں کے حجاب کا چھیننا تھا۔ حجاب کا چھیننا تو یہی وجہ ہے، امام حسین علیہ السلام تلاوت نوکے نیزے پہ کر رہے تھے، ہم نے مصائب میں سنا امام تلاوت کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا چوتھے امام سے کہ تلاوت کرنے کی وجہ کیا تھی، امام کے تلاوت کرنے کا ریزن کیا تھا؟ امام نے بیان کیا کہ جب یہ قافلہ بازار میں داخل ہوا تو چونکہ آگے آگے شہداء کے سر تھے اور پیچھے پیچھے ہماری ماں بہنیں بے پردہ تھیں، لہٰذا امام حسین نے تلاوت کرنا اس لیے شروع کیا تاکہ لوگ دیکھیں، چونکہ عادی طور پہ کبھی کٹی ہوئی گردن سے آواز نہیں آتی۔ امام نے تلاوت کرنا شروع کیا تاکہ لوگ دیکھیں، متوجہ ہو جائیں، دیکھو کٹا ہوا سر بول رہا ہے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح میرے بہنوں کی سر کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے، میرے بہنوں کے سر کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ اسی طریقے سے اونٹ جانور جب سوار کیا گیا تو آپس میں جانور بات کر رہے ہیں،
جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا، کہا میرے لال تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ یہ جانور آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ جانور آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا پھپھی اماں یہ جانور آپس میں کہہ رہے ہیں اے ساتھیوں ذرا اپنے پیروں کو سنبھال کے رکھنا، اس لیے کہ ہماری پشت پہ رسول کی نوازیاں ہیں، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، پاکستان کے ایک کورٹ کا واقعہ مشہور ہے کہ کورٹ لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ مجرموں کو پیش کیا جا رہا تھا، جج صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اعلان ہو رہا تھا، پیشکار جو ہے وہ آ کے اعلان کر رہا تھا، کبھی اعلان کر رہا تھا یونس حاضر ہو، کبھی اعلان ہو یوسف حاضر ہو، فلاں حاضر ہو۔ ایک مرتبہ وہ اعلان کرتے کرتے اس نے آواز دیا زینب حاضر ہو۔ جیسے یہ جملہ کہا جج اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور روتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لوگ اس کے پیچھے گئے، کہا یہ بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج 1400 سال کے بعد جب ہم نے یہ جملہ سنا ہمیں برداشت نہ ہوا۔ ارے سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب یہ اعلان کیا گیا زینب کو دربار میں لایا جائے؟ سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب یہ اعلان ہوا زینب کو دربار میں لایا جائے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں عزیزو، سکینہ کا یہ دستور تھا، جب سکینہ کو پانی پینے کے لیے ملتا تھا تو بچی کچھ پانی پیتی تھی، کچھ پانی لا کے سید سجاد کی ہتھکڑیوں پہ ڈالتی تھی، سید سجاد کی زنجیروں پہ ڈالتی تھی۔ سید سجاد نے پوچھا اے سکینہ یہ کیا کرتی ہو؟ پانی پی لیا کرو، کیوں زنجیروں پہ لا کے ڈالتی ہو؟ سکینہ نے آواز دیا اے بھیا اگر میں مر گئی میرا جنازہ اٹھانے کے لیے تو موجود ہے، مگر اگر تو مر گیا تیرا جنازہ اے بھیا تیرا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزو، یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا، شام کے دربار میں یزید بیٹھا ہوا ہے، سامنے تشت میں سر رکھا ہوا ہے۔ عزیزو، بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ عزیزو، راستے میں کسی نے دیکھا کہ جناب سکینہ بار بار اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہیں، بار بار اپنے پنجوں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کسی نے سوال کیا اے بی بی یہ بتاؤ تم بار بار پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہو رہی ہو؟ سکینہ نے بیان کیا ظالم نے ہمیں رسیوں سے باندھا ہے، ہمارے گلے رسیوں سے باندھے ہیں، لیکن مجھے میرے بھیا سجاد کے بعد باندھا ہے۔ میرے بھیا کا قد اتنا بلند ہے جیسے میرا بھیا گردن اٹھاتا ہے میرا گلا کسنے لگتا ہے، میں پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں۔ جب شام میں یہ قافلہ پہنچا تو وہاں بھی بیویاں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، کیوں جیسی ہی سر اٹھاتی ہیں سکینہ کا گلا کسنے لگتا ہے۔ یزید نے سوال کیا یہ بچی کون ہے؟ شمر نے بیان کیا یہ سکینہ بنت الحسین ہے، یہ حسین کے سینے پہ سونے والی بچی ہے۔ یزید نے کہا اس کو کھول دیا جائے۔ سکینہ کی رسیاں کھولی گئیں، سکینہ کی رسی کھولی گئی۔ یزید نے کہا میں نے سنا ہے تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ سکینہ نے فرمایا او یزید تو شرابی ہے، تو ہماری محبت کو کیا سمجھے گا؟ یزید نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کیا کھانے کے لیے لے کے آتا تھا؟ جناب سکینہ نے فرمایا میرا باپ میرے لیے کھجور لے کے آتا تھا، میرا باپ کھجور لاتا تھا۔ یزید نے ایک مرتبہ وہ تشت کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، یزید نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے تازے کھجور منگوائے ہیں، جاؤ جا کے ان کھجوروں کو کھاؤ۔ سکینہ آگے بڑھی، اب جو سکینہ نے اس چادر کو ہٹایا اس
پردے کو ہٹایا. خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے. سکینہ نے جو دیکھا کھجور تو نہ تھا مگر باپ کا کٹا ہوا سر. باپ کا کٹا ہوا سر موجود تھا. ایک مرتبہ بچی آگے بڑھی, شمر نے تازیانہ اٹھایا, بچی پیچھے ہٹی, پھوپھی کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھا. زینب نے ہاتھوں کو جوڑا, اے سکینہ, ارے تیری پھوپھی بہت مجبور ہے. اے سکینہ, اپنی پھوپھی کو معاف کر دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل دعاء. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائه. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله الآخر لأحد مني لزيارتكم. السلام على السلام علیکم.